اسرائیلی پروازوں کو سعودی حدود کے استعمال کی اجازت۔ سعودی عرب نے اس بات سے سرکاری طور پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اسرائیلی ایئر لائنز کو UAE سفر کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے گا۔ یہ اتفاق پیر کی شام ہوا، جس کے بعد منگل کی صبح اسرائیل کی پہلی کمرشل فلائٹ تل ابیب سے دبئی پہنچی۔ اس معاہدے کا اطلاق صرف دبئی جانے والی پروازوں پر ہوگا۔ مشرق وسطی سے متعلق امریکہ کے نمائندوں نے بات چیت کے لیے سعودی عرب پہنچنے کے فوراً بعد یہ مسئلہ اٹھایا۔ امریکی نمائندے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سرگرمی سے کوشاں ہیں۔ حال ہی میں ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مملکت کا خفیہ دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ کشنر دوسرے امریکی عہدیداروں کے ساتھ مشرقی وسطی کا اہم دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ قطر بھی جائیں گے۔ کشنر بالخصوص GCC بحران کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں اور قطر کے درمیان 2017 میں تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر نے یہ الزام لگایا تھا کہ قطر دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ ان ملکوں نے قطر کی فضائی، سمندری اور زمینی ناکہ بندی بھی کی تھی، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ سعودی اتحاد نے قطر سے 13 مطالبات بھی کیے تھے، لیکن دوحہ ہمیشہ ان الزامات کو مسترد کرتا رہا۔ PM کیئر فنڈ کی رقم کہاں گئی؟ ممتا بنرجی کا سوال۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے مرکز پر ملک کے وفاقی ڈھانچے کو منہدم کرنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے کووڈ-19 وبا کے دوران PM کیئر کے نام سے وصول کی گئی رقم کہاں گئی؟ ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کی حکومت مرکز میں BJP کے زیر قیادت حکومت کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اشاروں پر کام کرے گی۔ اس فنڈ کی رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ اس فنڈ میں کووڈ متاثرین کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے جمع کروائے گئے تھے۔ اس فنڈ کا آڈٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرکز ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ ہمیں کووڈ سے نپٹنے کے لیے کیا 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 ہے، جبکہ اس بات کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ رقم کہاں صرف کی گئی۔ ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا کہ جیسے جیسے ریاست میں انتخابات قریب آ رہے ہیں، مرکز کے جارحانہ رویے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں مغربی بنگال میں امن و ضبط کی صورتحال بہتر ہے۔ مرکز اپنے ایجنسیوں کا استعمال ہمیں دھمکانے اور کمزور کرنے کے لیے کر رہا ہے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ BJP ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ جھوٹ کا انبار ہے۔ 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی انتخابات آئندہ سال اپریل اور مئی میں منعقد ہوں گے۔ شمالی ہندوستان میں کسانوں کے احتجاج کے بارے میں ممتا بنرجی نے کہا کہ اس مسئلے پر کوئی بھی سیاسی پارٹی BJP کی تائید نہیں کر رہی ہے۔ شاہین باغ کی دبنگ دادی بلقیس بانو گرفتار و رہا۔ کسان آندولن میں شامل ہونے کے لیے سندھو بارڈر پہنچی تھیں۔ شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کا چہرہ بن چکی تھیں۔ شاہین باغ کی دادی بلقیس بانو کو سندھو بارڈر پر دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ کسان احتجاج کی حمایت کرنے کے لیے سندھو بارڈر پہنچی تھیں۔ انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا، جہاں سے کچھ دیر بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا اور ان کے گھر پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے بلقیس دادی نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کی بیٹیاں ہیں اور ہم کسانوں کے احتجاجی مظاہرے کو حمایت دیں گے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، حکومت کو ہماری بات سننی چاہیے۔ دراصل گزشتہ کئی دنوں سے اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب کے کسان تنظیمیں مرکزی حکومت کے 3 نئے زرعی قانون کے خلاف دہلی کے ارد گرد احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ پولیس نے کسانوں کے دہلی چلو کی اپیل کے پیش نظر سرحد پر احتیاط کے طور پر گاڑیوں کی جانچ تیز کر دی۔
دی ہے۔ احتیاطاً دلی گڑگاؤں سرحد پر بھی سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 263 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,57,623 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا سے ایک ہی روز میں 11 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اب تک مملکت میں اس مرض سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,907 تک پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد ریاض ریجن میں رہی، جہاں 62 افراد اس مرض میں مبتلا پائے گئے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 52، مدینہ منورہ ریجن میں 41، مشرقی ریجن میں مریضوں کی تعداد 40 رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک روز کے اندر 374 افراد اس مرض سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد مملکت میں اب تک کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,47,174 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں میں سے 639 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 4,540 افراد میں کورونا وائرس ایکٹیو ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے، اس بارے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ برتی جائے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ گھروں سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھا جائے یا ماسک کا استعمال کریں۔ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے، جبکہ ہاتھوں کو مسلسل دھونے کا اہتمام کریں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ کسم خوشبو کو سماعت فرمائیے گا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین کو میرا سلام۔ ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی نے وقفہ ادب کے نام سے جس پروگرام کا آغاز کیا ہے، اس میں ملک و بیرون ملک کے شعراء کو یکجا کرنے میں بہت آسانی ہوئی ہے۔ شعراء کو ایک دوسرے سے اور عوام سے وسیلہ اردو ٹی وی نے قریب کر دیا ہے۔ میں اس پروگرام کی ستائش کرتی ہوں اور پروگرام کے ڈائریکٹر اور وسیلہ اردو ٹی وی کے ڈائریکٹر جناب محمود شاہد صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تمہارا ساتھ پل پل چاہتی ہے، تمہارا ساتھ پل پل چاہتی ہے، زمیں پیاسی ہے بادل چاہتی ہے۔ اور شعر دیکھیے گا۔ میری چاہت کی یہ کیا ضد ہے آخر، میری چاہت کی یہ کیا ضد ہے آخر، جو تم پر حق مکمل چاہتی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص مسلسل قید سے اکتا گئی ہے، مسلسل قید سے اکتا گئی ہے، یہ چڑیا کوئی جنگل چاہتی ہے، یہ چڑیا کوئی جنگل چاہتی ہے، گھٹا برسات
की पागल दीवानी, घटा बरसात की पागल दीवानी, मेरी आँखों का काजल चाहती है, मेरी आँखों का काजल चाहती है। और गजल का मक्ता अर्ज है, उजालों ने वो साजिश की के खुशबू, उजालों ने वो साजिश की के खुशबू, अंधेरे अब मुसलसल चाहती है, अंधेरे अब मुसलसल चाहती है, अंधेरे अब मुसलसल चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। यूसुफी साहब का कहना है कि मोहब्बत हमेशा एक तरफ़ा ही होनी चाहिए, अगर दो तरफ़ा हो तो शादी का ख़तरा लाहक रहता है।